الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ وقال اللہ تبارک وتعالی محمد رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں عالمی پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ یہ اعزاز ہمارے لیے کم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے پیغمبر کا امتی بنایا جو عالمی پیغمبر ہیں، پورے کائنات کے پیغمبر ہیں، تمام زمانوں کے پیغمبر، تمام قوموں کے پیغمبر اور تمام مکانوں کے پیغمبر، یعنی تمام مکانات، تمام مقامات اور اقوام عالم کے نبی ہیں۔ اس لیے ہر وہ شخص بطور خاص جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد ہے اور پھر عالم ہے، اس کی سوچ میں وسعت نبوت کی سوچ کی طرح عالمی سطح پہ ہونی چاہیے۔ جب عالمی پیغمبر کا وارث ہو تو پھر وسعت ایک خاص دیہات، ایک خاص شہر، ایک خاص ملک تک محدود رکھنا یہ نبوت کی وراثت کی شان کے خلاف ہے۔ اور بحمد اللہ تعالی ہم یہ بات کہنے میں جھجک محسوس نہیں کرتے، اور ہم یہ بات بڑی جرأت کے ساتھ کہتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، احناف ہیں اور دیوبند ہیں۔ یہ بڑی کھلی سی بات ہے، اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں، بعض باتیں غلط اڑا دی جاتی ہیں اور غلط مشہور کر دی جاتی ہیں۔ دنیا بھر میں اسلامی ممالک میں احناف دیوبند پر نہ کوئی قدغن ہے، نہ ہی کوئی پابندی ہے، اور نہ ہی اس کے خلاف بطور حکومت، بطور مملکت کوئی ان کے خلاف ہے۔ ہمارا آج کا جو پروگرام ہے، ہم بنیادی طور پر 3 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بات سمجھ آئے تو پھر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات تو یہ ذہن نشین فرمائیں کہ سعودی عرب یہ عام ملک نہیں ہے، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ یہ عام شہر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو اعزاز ان شہروں کو بخشا ہے، دنیا میں کسی شہر کا وہ اعزاز ہرگز نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ میں کعبہ جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے اور ہم اس کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک جس کی نسبت خاتم الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے، کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑا مقام وہ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور کائنات میں وہ جگہ اور اس جگہ کے ذرے جو اللہ کے پیغمبر کی ذات اور وجود اطہر کے ساتھ مس ہیں، وہ دنیا کے تمام مکانات سے اعلیٰ ہیں، افضل ہیں اور اولیٰ ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہم جو نسبت بیان کرتے ہیں، میں یہ بات بڑے واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اپنے دماغ سے بات جھٹک دیں۔ اس کی بنیاد کو مفادات ہیں، اس کی بنیاد کو پیسہ ہے، اس کی بنیاد کو لالچ ہے۔ ہمارے یہاں جرم یہ ہے، 8 اگست کو یہاں میری کتاب میرا پاکستان کی تقریبی رونمائی تھی، میں نے وہاں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ہم بسا اوقات افواج پاکستان کی حمایت میں جملہ کہہ دیں، بسا اوقات ٹی وی پہ آ کر بیان کر دیں، بسا اوقات اخبار پہ کالم لکھ دیں، تو عام بندہ سمجھتا ہے کہ ان کی 5 نہیں 10 انگلیاں گھی میں چلی گئی ہیں، اور پاؤں کی 10 انگلیاں ان کی شکر اور شہد کے اندر چلی گئی ہیں۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا، توجہ رکھیں،
میں خنزیر کی طرح حرام سمجھتا ہوں آج تک 1 روپیہ ہم نے افواج پاکستان سے لیا ہو یا آج تک 1 پیسہ میں نے کسی ٹی وی اور اخبار سے لیا ہو. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ بات اچھی طرح سمجھیں. ہمارا ایک ذہن بن گیا ہے ادارے ہمارے، فوج ہماری، اور ان کی حمایت کرنا اور ان کو سپورٹ کرنا جو ہماری ذمہ داری تھی، اس کے حق میں جملہ کہہ دیا جائے تو عام تاثر ہوتا ہے یہ بکا ہوا مال ہے، یہ بکا ہوا مال ہے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں وحدت امت کے نام پہ آج کی ہونے والی کانفرنس، اس کی ایک بنیاد کیا ہے کہ سعودی حکومت کو انگریز سے آزادی لیے ہوئے جس طرح ہمیں 70 سال ہو گئے، ان کو بھی آزادی عرصہ گزر گیا، اور 88ویں ان کا یہ نیشنل ڈے ہے، قومی ڈے ہے. اس موقع پر خوشی کا اظہار کرنا یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے. کیا آپ اس پہ خوش ہیں کہ کعبہ غیر کے پاس رہے؟ خوش ہیں مدینے پر غیر کا قبضہ ہو؟ کیا خوش ہیں ارض حرمین کسی اور کے پاس ہو؟ تو جب ان جگہوں کو آزادی ملی ہے، مسلمان حکمران بنے ہیں، ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور ان کو مبارکباد دینی چاہیے اور کڑے وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کرنا چاہیے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. میں نے اس لیے گزارش کی ہے ہمارا وزن 1 من ہے یا ہمارا وزن 1 چٹاک ہے، اس سے غرض نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، ہمیں اپنا وزن ہمیشہ اہل حق کے کھاتے میں ڈالنا ہے. وہ کتنا وزن ہے یہ قیامت کے دن فیصلے ہوں گے. اس لیے ہم 88ویں اس نیشنل ڈے اور قومی ڈے کے موقع پر ہم اعلان کرتے ہیں ہم آج بھی اور انشاءاللہ العزیز ہمیشہ حرمین کے تحفظ کی خاطر اور عالم کفر عالمی طاغوت کے مقابلے میں سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان کے ساتھ ہیں اور ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم یہ کھلے ہم اس کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں، یہ کوئی چوری چھپی باتیں نہیں ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا یہ بنیاد تھی اور اس موقع پر ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. اسلامی ممالک سے تعلقات کا اظہار کرنا یہ ہمارا حق بنتا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اگر اچھے وقت میں ہم ساتھ دیں گے تو مشکل وقت میں ساتھ دینا بہت آسان ہوتا ہے، اکٹھے بیٹھنا بہت آسان ہوتا ہے. خیر میں نے 3 باتیں عرض کرنی ہے. پہلی بات کہ ہم آخری پیغمبر کی امتی ہیں اور ہمیں اپنے دیہات کو دیکھنا چاہیے، اپنے شہر کو دیکھنا چاہیے، اپنے ملک کو دیکھنا چاہیے، لیکن عالمی تعلقات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. بحیثیت عالم ہمیں پورے عالم کی فکر کرنی چاہیے اور یہ فکر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے دی ہے. جو دیوبندیت کا فرد ہے وہ عالمی فکر کا حصہ بھی ضرور بنے گا انشاءاللہ. یہ میں اس لیے کھلے بات سمجھا رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں پروپیگنڈا، ہمارے کان ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، اللہ کا شکر ہے تھوڑا سے، لیکن ہمارا دماغ ہے، ہم بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. توجہ سے بات سمجھیں. ہمارے عالمیہ کیا ہے؟ اگر میں مسلک کی بات کرتا ہوں، اگر میں عقیدے کی بات کرتا ہوں، اگر حنفیت دیوبندیت کی بات کرتا ہوں تو آپ تانے دیتے ہیں مولانا صاحب ذہن بڑا ہونا چاہیے، مولانا صاحب ذہن کھلا ہونا چاہیے، تم نے خود کو محدود کر دیا. اور جب میں وحدت امت کی بات کروں مولانا صاحب تسی وگ گئے ہو، اے تساں کی شروع کر دیتا ہے. بھائی کسی ایک جگہ پر آپ کھڑے ہو جاؤ نا. اگر جیل میں چلے جائیں، دیکھو کتنا باصلاحیت آدمی ہے، سلیقہ نہیں آتا، جیل میں سڑ رہا ہے، اور اگر باہر نکل آئیں یہ بکاؤ ہے، ویسے باہر آ ہی نہیں سکتا، میں کہ بھائی جیل دے گیٹ تے بیٹھ جائیے. یعنی میری بات سمجھیں، اگر اور کوئی شخص پلان کے ساتھ کام کرے، بہت مدبر ہیں، بہت سمجھدار ہیں، عالمی حالات کو سمجھتے ہیں، اور ہم جیسے فقیر یہ بات کہہ دیں بکاؤ مال ہے، یہ کوئی بات ہے کرنے والی. میں نے اس لیے گزارش کی ہے ہم عالمی پیغمبر کی امتی ہیں اور ہمیں عالمی احوال پہ غور کرنا چاہیے. ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے. سعودی عرب کے نیشنل ڈے پر ہم سعودی حکمران کو، سعودی عوام کو اس آزادی پر مبارکباد دیتے ہیں اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں قیامت تک اس ملک کو اللہ آزاد رکھے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اللہ شرور سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ اندرونی اور بیرونی خطرات سے سعودی عرب کو بھی اور پاکستان کو بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے. اور پاکستان اور سعودی عرب کے یہ یاد رکھنا جتنے تعلقات اچھے بنیں گے
इस पे काफिर परेशान हो तो हो, मुसलमान को परेशान होने की क्या ज़रूरत है? मुसलमान को तो खुश होना चाहिए भी हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। इसलिए सऊदी अरब और पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए हम जिस कदर अपना किरदार अदा कर सके उतना किरदार अदा करेंगे। मैंने पहले गुजारिश की है कि हम अपनी हिम्मत के पाबंद हैं, अपनी वुसअत के पाबंद हैं, अपनी ताकत के पाबंद हैं, जितने असबाब हमारे पास हैं हम उसके पाबंद हैं। एक आम ज़हन बना हुआ है, ये कॉन्फ्रेंस है, इन्हें पैसे लिए होंगे, फलां से खर्चा लिया होगा। मेरी बात अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें, ये हदीस पाक मिंबर पर बयान करने के लिए नहीं है, दरसगाह में बैठ के तलबा को पढ़ाने के लिए नहीं है, ये हदीस अमल के लिए है। कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, किसी आदमी के लिए झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि जो सुने वो आगे बयान कर दे। देखो हम स्टेज पर सब उलमा बैठे हैं, हमने प्रोग्राम किया है, दुनिया का एक शख्स वो पेश करे जिसने ये कहा हो कि इस प्रोग्राम के लिए मैंने एक पैसा दिया है, किसी एजेंसी ने दिया है, किसी हुकूमत ने दिया है। हरमैन के तहफ़्फ़ुज़ और मोहब्बत में हम अपनी जेब से खर्च करके प्रोग्राम करें, आप तब भी कहते हैं जी काम ठीक नहीं है। हम तो जेब से खर्च कर रहे हैं। बैत हमारा काम था, तरीकत हमारा काम था, जिक्र अस्कार हमारा काम था, हमने छोड़ दिया, गैरों ने कब्जा कर लिया। अब रोने की क्या ज़रूरत है? आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मेरा एक प्रोग्राम था, मैं बलूचिस्तान में गया, मुझे बयान के इख्तिताम में एक चिट आई, मौलाना साहब बरेलियों के खिलाफ तकरीर करो। मैंने कहा मैं बरेलियों के खिलाफ करूं या आपके खिलाफ करूं? क्या मतलब? मैंने कहा जिक्र बिल जाहर मौलाना लाहौरी फरमाएं, इज्तिमाई फरमाएं, मस्जिद में फरमाएं, वो वली कामिल है, कब्र से खुशबू आ रही है, और वही जिक्र बरेलवी कर दे, मैं उसको बिदअत कह दूं, ये मेरे बस में नहीं है। जिक्र हमने करना था, हमने छोड़ा, उन्होंने ले लिया। आप शुरू करें। मैं अपने मदरसे में रोजाना करता हूँ, फजर की नमाज पर जारी जिक्र होता है। हमें तो आज तक कोई नहीं कहता तुम बरेलवी हो गए हो, हमें तो कोई नहीं कहता। मैंने एक मोटी सी बात अर्ज की है, अगर हम सिर्फ देवबंदियत की बात करें, जी तुम तो बड़ा छोटा दिमाग रखते हो, वादत उम्मत के नाम पे स्टेज पर आ जाएं, मौलाना साहब तुझे एक ही शुरू कर देता है। मैंने कहा फिर बताओ करे क्या, नतीजा फिर क्या निकलता है? मेरी बात को समझो, हमारा नतीजा फिर क्या निकलता है? एक ईसाई बैठा होता है, एक सिख बैठा होता है, एक शिया बैठा होता है, एक कोई और बैठा होता है, जिनको आप बुरा समझते हैं, जिनको आप अच्छा समझें। मैं नहीं कह रहा कौन बुरा कौन अच्छा है, ये सारे बैठे हैं। लोग कहते हैं यार देखो अखबार से कब्जा होना कर ले, टेलीविजन से कब्जा होना कर ले। भाई जब हम बैठेंगे तो हमारा कब्जा होगा ना। ये टेलीविजन से किवें होंगे ने? मैंने कहा आप आज पता चलेगा किवें होंगे ने। भाई आप आगे बढ़ोगे, कदम बढ़ाओगे, अल्लाह का फैसला है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। दीन को बयान करने के जितने ज़राए हैं आप इख्तियार करने की कोशिश करो, अल्लाह दरवाजे खोल देंगे और ये अल्लाह ज़राए तुम्हें भी अता फरमा दे। मैंने पहली बात मैंने अर्ज़ किया कि हमारी पूरी ख्वाहिश है कि हम 4 बजे अपना प्रोग्राम, मैं तो अल्लामा शरीफ साहब मुझे फरमा रहे थे कि मौलाना साहब हमारा तो मिजाज है कि वक्त पे शुरू करो, वक्त पे ख़त्म करो। मैंने कहा चलो अल्लाह का शुक्र है कुछ मामलात में हमारे मिजाज मिलते भी तो है ना। मैंने कहा भी हमारा भी मिजाज है, 2 का माना 2 है, 4 का माना 4 है, वक्त पे शुरू करें। हमारा हर महीने की पहले जुमेरात खानका इज्तिमा होता है, मैंने फ़ौरन सरगोदा पहुँचना है। हमारे यहाँ पहले अव्वाबीन होते हैं, उसके बाद सूरतुल वाक़िया होती है, फिर दुरूद शरीफ की मजलिस होती है, फिर बयान, फिर बैत। तो हम कौन सा दिन रखें? मैंने मौलाना नदीम सरवत जलंधरी साहब के ज़िम्मे लगाया, मौलाना मुजीब रहमान इनकलाबी साहब से कहा भी आप अल्लामा साहब से पूछ लें, जो उनके पास वक्त हम उस वक्त रख लेते हैं। मेरा ख्याल था हफ्ते को रख लें, उन्होंने कहा जी वो कह रहा है मेरा सफ़र है जुमेरात को रख लें। मैंने कहा मुश्किल तो मेरे लिए है, मैंने 4 बजे फारिग होने के बाद मगरब तक पहुँचना है, लेकिन जो उनको सहूलत है आप उनका ख्याल करें। देखें ये बात मुझे नहीं समझ आती, चलें इसको मैं आखिर में रख लेता हूँ। पहली बात क्या हुई, हम आलमी पैगम्बर के उम्मती हैं, हमें सिर्फ अपनी बस्ती और मुल्क की नहीं बल्कि पूरे आलम की फ़िक्र करनी चाहिए। और पूरे आलम में सबसे पहला नंबर किसका है? मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, पाक सबसे पहले, उसके बाद पाकिस्तान, पाक सरजमीन। जब हम ये बात कहते हैं इस कुरे अर्ज़ पे पहली ममलकत जो कलमा की बुनियाद पे बनी मदीना मुनव्वरा है, और दूसरी ममलकत जो कलमा की बुनियाद पे बनी वो पाकिस्तान है। तो इन दोनों को एक होना चाहिए, इनका जोड़ होना चाहिए।
ان کے تعلقات بڑھنے چاہیے۔ اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ میں اب دوسری بات عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک ہے ہمارے یہاں اسلام، اور ایک ہم جہاں پہ رہتے ہیں وہ ہے پاکستان۔ دنیا بھر میں یہودیت کی چال کیا ہے؟ اگر کسی علاقے سے اسلام مٹانا ہے، علماء کے خلاف ذہن سازی کرو، علماء کے خلاف سازشیں کرو، علماء کو بدنام کرو۔ اب بتاؤ، لوگ گوگل سے تو علم حاصل سیکھ نہیں سکتے، گوگل پر اعتماد کبھی نہ کرنا، یہ بہت جھوٹا ہے، اس پر اعتماد نہ کرا۔ اس پر قادیانی ڈالیں تو وہ قرآن پیش کرتا ہے، ہم ڈالیں تو وہ قرآن پیش کرتا ہے، گوگل میں دماغ نہیں ہے، اس پر اعتماد مت کریں۔ میں یہ بات سمجھانے لگا ہوں، اگر دین تباہ کرنا ہے، اسلام مٹانا ہے، علماء کو بدنام کرو، اور کسی ملک کو تباہ کرنا ہے، وہاں کی عدلیہ، وہاں کی مقننہ اور وہاں کے ادارے، اس ملک کو چلانے والے، ان کے خلاف عوام کا ذہن کرو۔ اسلام سے اعتماد اٹھ جائے گا، علماء سے اسلام تباہ ہوگا، اور اداروں سے اعتماد اٹھ جائے گا تو ملک خانہ جنگی کی طرف جائے گا۔ ہم نے اسلام کا تحفظ بھی کرنا ہے اور پاکستان کا تحفظ بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ جو اسلام کو لے کر چلانے والے علماء ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ نبی ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں صحابہ ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں تابعین ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں اتباع تابعین ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں۔ علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جس بکری کا دودھ آپ نے پینا ہے اس بکری کی مینگنی بھی آپ نے اٹھانی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دودھ آپ پیئیں اور بھینس کا گوبر اور آپ کی بکری کی مینگنیاں ہمسایہ اٹھائے۔ یہ علماء، میں ان کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ میں عالم ہوں، 15ویں صدی کا ہوں، فاسق ہوں، فاجر ہوں، اپنے تقوی طہارت کی بات نہیں کرتا، عقیدے نظریے کی بات کرتا ہوں۔ جب میں کہوں گا نا میں نبی ہوں، پھر میری ذات پر اٹیک کرنا، میری ذات کو چیک کرنا، اور جب میں کہوں نا مولوی ہوں، پھر مسئلے کو چیک کرنا۔ مولانا محمد علی جلندری فرماتے کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کیا، علماء نے کہا یہ شراب پیتا ہے، یہ زنا کرتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ انگریز کا ٹاؤٹ ہے۔ کالج کے لوگوں نے کہا مولانا صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ ذاتیات پر اٹیک نہیں کرتے، دلیل سے بات کرو۔ مولانا جلندری فرمانے لگے مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ نہیں کہا میں مولوی ہوں، اس نے کہا میں نبی ہوں۔ جو مولوی ہونے کا دعویٰ کرے اس کی ذات نہیں دیکھتے، اس کی بات کو دیکھتے ہیں، اور جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے پہلے ذات دیکھتے ہیں پھر اس کی بات دیکھتے ہیں۔ ہم جو بیٹھے ہیں نا، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، میں تو حضور کو آخری نبی سمجھتا ہوں، ان کے بعد دعوی نبوت کو کفر سمجھتا ہوں۔ میں کبھی ساتھیوں کو مزاحن کہتا ہوں، بس اگر لوگ مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب وہ فلاں بندہ آپ کے ساتھ آپ کو چھوڑ گیا، میں نے کہا بالکل چھوڑ گیا جی، کیوں چھوڑا؟ میں نے کہا اس کا خیال تھا میں نبی ہوں، اس کو اب پتہ چلا کہ نہیں مولانا گھومن صاحب امتی ہے۔ میری بات سمجھیں۔ ہمارے الحمدللہ، میں دوسری بات کی عرض کی ہے، ہم نے اسلام کا تحفظ بھی کرنا ہے اور پاکستان کا تحفظ بھی کرنا ہے۔ اور تیسری آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، یہ بات کان کھول کر سن لیں۔ دیکھیں ہم سعودیہ کے نیشنل ڈے کے موقع پر بھی کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، علامہ اشرفی صاحب بھی کہیں گے، ہم اہل سنت والجماعت، احناف اور بولو اونچی آواز سے ہم کون ہیں؟ اور یہ نہیں ہے کہ سعودیہ دیوبندیوں کو آنے نہیں دیتا، اصل یہ ہے کہ ہماری تصویر غلط پیش کی گئی ہے۔ جب ہماری تصویر صحیح جائے گی وہ کیوں ہمیں قبول نہیں کریں گے؟ سعودی عرب میں آج بھی پیغمبر پاک کا روزہ موجود ہے، یہ روزہ گرانے کے لیے اجلاس ہوا، سعودی حکمران کا ذہن بنایا گیا اس سے شرک پھیلتا گرا دو۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے دلائل سے قائل کیا، آج بھی گنبد موجود ہے اور دیوبند کی محنت کی وجہ سے۔ اگر سعودیہ والے مخالف ہوتے تو گرا دیتے، وہ تو نہیں گرا رہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، غلط فہمیاں ہیں، ہم جائیں گے تو غلط فہمی دور ہوگی، ہم ملیں گے تو غلط فہمی دور ہوگی، جب ہم نہیں ملیں گے تو پھر ہماری تصویریں پتہ کیا جاتی ہیں؟ ہماری تصویر جاتی ہے، یہ دیکھو جی نظام الدین ان کا مرکز ہے اور قبلے کی طرف قبر ہے، یہ قبر کو پوج رہے ہیں، اب آپ کیا کرو گے؟ ہماری تصویر کیا جاتی ہے، یہ دیکھو جی داتا دربار ہے، اوپر حنفی لکھا ہوا ہے اور دیکھو قبر کو پوجا جا رہا ہے، یہ ہوتے ہیں حنفی۔ جب 10-15 یوں تصویریں جائیں گی، ان کی تو رگ رگ میں توحید ہے، وہ تو ہماری مخالفت کریں گے نا۔ اور جب ہم جا کر سمجھائیں گے نہیں نہیں، ہم دیوبند والے مقلد بھی ہیں، ہم موحد بھی ہیں، اور وہ بھی مقلد ہیں،
یہ بات ذہن نشین فرما لیں، اگر آئمہ کے مخالف ہوتے آج پیغمبر پاک کے روزے کے سامنے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا نام نہ ہوتا، امام مالک کا نام نہ ہوتا، امام شافعی کا نام نہ ہوتا، امام احمد کا نام نہ ہوتا۔ سعودیہ حکومت نے تو ائمہ اربعہ کے نام صحابہ کرام کے ساتھ نبی پاک کے روزے کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ اب کیسے کہتے ہیں مخالف ہیں؟ امام حرم شیخ سدیس نے خطبہ دیا، آج بھی خطبہ ہمارے پاس موجود ہے۔ انہوں نے کہا نحن سلف، نحن سلفیون، ہم سلفی ہیں۔ سلفی کا معنی گیا، انہوں نے کہا اسلافنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد، انہوں نے کہا یہ اسلاف ہیں، اور جو ان کو مانتا ہے وہ سلفی ہے۔ امام کعبہ تو ان کا نام لے کر خطبہ دے رہا ہے، اور آپ کیسے کہتے ہیں ائمہ کے خلاف ہیں؟ آپ کیسے کہتے ہیں دیوبند کے خلاف ہیں؟ ایک بات پہ آپ کو شاید حیرانگی ہوگی، جب ہم دین پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں نورانی قاعدہ، ایسے ہی ہے، سب سے پہلے پڑھتے ہیں نورانی قاعدہ۔ آپ علامہ صاحب سے پوچھیں، آپ سعودیہ چلے جائیں، آپ کے ہاں نورانی قاعدہ کم پڑھایا جاتا ہے، سعودی عرب میں نورانی قاعدہ زیادہ پڑھایا جاتا ہے۔ اور عربوں کے بچے پڑھتے ہیں، عربوں کے، حنفیت اور دیوبند سے عداوت ہوتی تو نورانی قاعدہ کیوں پڑھایا جاتا؟ عقیدہ طحاویہ عقائد کے باب میں مستند کتاب ہے، سعودیہ یونیورسٹیوں، کالجز اور مدارس میں نصاب کا حصہ ہے، اور عقیدہ طحاویہ کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ یہ عقیدہ طحاویہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد، یہ ان کے مذہب کے مطابق ہے، اور لکھنے والا امام طحاوی امام حنیفہ کا مقلد ہے، اور یہ عقیدہ طحاویہ ہر نصاب میں شامل ہے۔ اب بتو حنفیت کے مخالف ہوتے عقیدہ طحاویہ نصاب میں شامل کیوں کرتے؟ میری بات اچھی طرح سن لیں، یہ امنوات امت کانفرنس رکھی، مجھے کئی لوگوں نے کہا، میں نے کہا یار مجھے آپ لوگ ہمیں سمجھاؤ، آپ حضرات کیا کہتے ہیں، ہمیں درسگاہوں میں سبق کیا دیا جاتا ہے، ہمارے کابر ہمیں سبق کیا دیتے ہیں؟ دیکھیے، دو بندہ جس فن کا ہے نا اس پر اعتماد کرو اور وہ فن اس سے لو، جو بندہ جس کام کا اہل ہے نا وہ کام اس بندے سے کراؤ۔ توجہ رکھنا، یہ ہمیں درس دیا جاتا ہے کہ نہیں، ہمیں سمجھایا جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا ہمیں یہ بتائیں، ہم نے سعودی عرب سے تعلقات استوار کرنے ہیں، مجھے بتائیں پاکستان میں وہ کون سا عالم ہے جس کے تعلقات سعودی حکومت کے ساتھ سب سے زیادہ ہیں؟ کہا جی علامہ شرفی صاحب۔ تو میں نے کہا پھر جب نیشنل ڈے پر میں پروگرام کروں تو کس کو بلاؤں؟ اب میں بلاؤں کس کو؟ بلاؤ سانو بھئی، آپ ہمیں خود یہ سبق پڑھا رہے ہیں بھئی جس بندے کا جو کام ہے اسی سے رابطہ کرو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ قربانی کی کھالوں کا مسئلہ ہو تو ڈی سی او نے حل کرنا ہے نا، تو کسی مدرسے محتمم کو جاؤ، انہیں کہنا میں تو آپ پھنسے ہیں، میں نے تو آپ اجازت نہیں ملتی بھئی، تو ڈی سی او نے گل کر، میں کی کر سکنا۔ میں نے گزارش کی ہے ان معاملات پر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، جس بندے کی جو خدمات اس کی قدر کرنی چاہیے۔ کب تک ہم ذاتیات کی لڑائی لڑیں گے؟ کب تک ہم باہمی جنگوں میں لگے رہیں گے؟ کب تک ایک دوسرے کے پاؤں اور ٹانگیں کھینچیں گے؟ کب تک ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے؟ چھوڑ دیں ان باتوں کو، اللہ تعالی ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں 3 باتیں عرض کی ہیں، خلاصہ ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، ہم عالمی پیغمبر کی امتی ہیں، ہمیں عالمی سطح کی وسیع سوچ رکھنی چاہیے۔ نمبر 2، اسلام بھی ہمارا ہے، پاکستان بھی ہمارا ہے، ہم علماء کا دفاع بھی کریں گے اور پاکستان کے تحفظ کرنے والے اداروں کا دفاع بھی کریں گے۔ نمبر 3، آخری بات میں نے عرض کی ہے، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم دیوبندی ہیں۔ سعودی حکومت کی حمایت کا معنی ہرگز نہیں ہے کہ ہم نے ریورس گیئر لگا دیا ہے، ہم نے مسلک چھوڑ دیا ہے، ہرگز یہ معنی نہیں ہے۔ میں نے حافظ صاحب سے کئی بار کارگزاری بھی سنی، وہاں کے حوال بھی سنے کہ دیوبند کا نام لے کر ماشاءاللہ کیسے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو بندہ جس محاذ پہ کام کرتا ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم اگر وحدت امت کے نام پہ مزید آگے بڑھیں تو مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ہمارا ساتھ دیں گے نہیں انشاءاللہ۔ جو اس پروگرام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں، ہاتھ کھڑے کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے، اللہ ہم سب قبول فرمائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں چھوڑیں، آگے بڑھنے کی فکر کریں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔